کرنے کی کوشش کرنا. میرا سوال یہ ہے ہم وہ سب کچھ کیوں نہیں کر سکتے؟ دماغ اور برین ہمارے پاس ہے. دنیا کی اگر آپ اوور آل انٹرنیشنلی طور پہ دیکھیں پاکستانی بڑی اچھی اچھی جگہوں پہ بھی بیٹھے ہیں. ان کے پاس ہمت بھی ہے, ان کے پاس جذبہ بھی ہے, ان کے پاس دین اور ملک سے محبت بھی ہے. وہ انٹلیکچولی طور پہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ دنیا کے بہترین بینکس میں کام کرتے ہیں. کیوں آخر ہم میں کیا کمزوری ہے؟ ہمیں there must be something lacking in us. دیکھو علی بات یہ ہے کہ اجتماعی طور پر مسلمان بحیثیت ایک ملت اور ایک امت ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس پچھلے کئی سو سال سے انحطاط کا دور ہے. یہ ہمارے اٹھنے کا وقت ضرور ہے. ماشاءاللہ مسلمان پوری دنیا میں بیدار بھی ہو رہے ہیں, ری آرگنائز بھی ہو رہے ہیں, مزاحمتیں بھی ہو رہی ہیں, ہر محاذ سے مزاحمت ہو رہی ہے, میڈیا کے لیول پر بھی اور میدان جنگ میں بھی. لیکن مغربی تہذیب بھی بہت زیادہ طاقتور ہے, اور خاص طور پر اس وقت کہ جب کئی سو سال کی حکمرانی کے بعد ان کے پاس جو معاشی طاقت ہے, جو فوجی طاقت ہے اور جو میڈیا کی طاقت ہے وہ کہیں زیادہ ہے. پھر ہماری صفوں میں غداروں کی تعداد ماشاءاللہ کسی طرح کمی نہیں ہے. اس امت کو ہمیشہ میر جعفر اور میر صادقوں نے تباہ و برباد کروایا. تو ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جب ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو جو بیدار مغز بیدار دل ہیں, روشن خیال روشن دماغ ہیں, ان کو زبردست مزاحمت کرنی پڑے گی. ایفرٹ بہت زیادہ ہے. پاکستان جب ایک چھوٹے سے بچے کو آپ اٹھنے ہی نہ دیں اور ایک بڑا سا پہلوان اس کو اٹھا کے پھینکتا رہے بیچارے کو, تو اس بچے میں بہت بہت طویل وقت لگتا ہے اس بچے کو کہ وہ اپنے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر کے اس کے مقابلے پر آئے. مسلمان تہذیب کا اس وقت یہی حال ہوا ہے کہ ہم ایک طرف سے کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے اوپر کئی اطراف سے, کبھی روس حملہ کرتا تھا, کبھی ہم پہ ہندوستانی تہذیب تکلیف دے رہی ہے ہمیں, کئی بغدادی اور جوڈو کرسچن سویلائزیشن ہمیں ہر ایکسس پہ دباتی ہے. پھر اب ہندو زائنس ویسٹرن اور کرسچن زائنس کے ساتھ مل کر مسلمان تہذیب کے خلاف ایک محاذ کھول دیا, اور مسلمانوں کی صفوں میں ڈس آرگنائزیشن ہے. ہماری متحد ہم یونٹی نہیں ہے. ہمارے پاس پیسہ ضرور ہے لیکن ہمارا تمام پیسہ بھی یہودیوں کے پاس رکھا ہوا ہے. جتنا تیل کا پچھلا پیسہ 70-80 سال میں ہم نے کمایا, اب اس میں سے کچھ بھی مسلمانوں کے پاس واپس نہیں آئے گا ہمارے حکمرانوں کی حماقتوں کی وجہ سے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس ریسورس اور پوٹینشیل نہیں ہے. اگر دشمن ہمارا طاقتور ہوتا تب تک مسلمان سویلائزیشن کو انہیلیٹ کر لیتے یہ لوگ. ابھی تک اللہ کے فضل سے یہ خوف کھا رہے ہیں, اور خوف کسی پوٹینشیل کی وجہ سے کھا رہے ہیں. اور یہ پوری دنیا نے مل کر روکنے کی کوشش کی, لیکن ہم پھر بھی اسلامک نیوکلیر پاور بن ہی گئے نا. ان کی مرضی سے تو نہیں بنے, ان کی مرضی کے خلاف بنے ہیں. تو امپاسبل اور کے خلاف بھی اللہ کے فضل سے یہ تہذیب اب کھڑی پڑی ہے. اور یہ وقت ہے کہ جب ہمارے نوجوانوں کو سب سے پہلے تو اپنی میراث تلاش کرنی ہے. ہمارے بزرگ کیا تھے, ہماری ویلیو سسٹم کیا ہے, ہمارا اخلاق اور کردار کیا ہے. ہمارے ابھی تمام آئیڈیلز بدل گئے ہیں, ہمارے رول ماڈلز اور ہیروز بدل گئے. ہم جو بات کرتے بھی ہیں کہتے ہیں چرچل نے یہ کہا تھا, مونٹگومری نے یہ بات کہی, اور مغربی تہذیب کے اور ورڈزورتھ نے یہ بات کہی. ہمارے اپنے شاعر, ہماری اپنی تہذیب, ہمارے اپنے سائنسدان, ہمارے اپنے لیڈر ہی گم گئے. کس کو دوبارہ تلاش کرنا ہے پہلے؟ جب کوئی تہذیب اپنے ماضی کو, اپنے شاندار میراث کو جب دوبارہ اپنا لیتی ہے, یہ اس کے عروج کا وقت ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہماری قوم کی زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم مغرب سے مقابلہ سیکولر انداز میں کرنا چاہتے ہیں, نہیں ہو پائے گا. مغرب سے مقابلہ ہم اپنے ویلیو سے, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے اور اپنی تہذیب کی طرف لوٹ کر ہم کر سکتے ہیں. ہم سے پہلے والے جو پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے وہ قرآن و سنت کے نزدیک تھے. قرآن و سنت سے دور ہو کر انہوں نے دنیا پر حکومت نہیں کی. تو ہمیں بھی اپنی میراث کی طرف لوٹنا پڑے گا. یہ صرف یہی ایشو ہے, ورنہ اللہ کے فضل سے تمام پوٹینشیل موجود ہے. بے شک بے شک پوٹینشیل تو ہم لوگوں میں ہے. اور میرے خیال میں پاکستان کی جو پچھلی 60 سالہ کہانی ہے, اگر اس کو ذرا غور و فکر سے دیکھا جائے تو بہت سے اکاؤنٹنٹس اس بات پہ پریشان رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابیں, اپنی بکس کیسے بیلنس کی. بہت سے اینالسٹ یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اتنی جنگیں سروائیو کیسے کی. زید بھائی, اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کے سوالوں کی طرف آئیں, آج کل کے دور کے بارے میں, اور اس کے اوپر کچھ سوالات بھی موجود ہیں. آج کل کے دور میں جو پرابلمز ہم لوگوں کو فیس ہو رہی ہیں پاکستان کو, لیٹ می آسک یو دس کوسچن ان 2 different ways. Will Pakistan survive the very difficult period which we are facing right now? Externally, with respect to external matters, ہم external pressures آ رہے ہیں. We are on the list right now. ہمیں اس بات کا پوری طرح علم ہے کہ ہم پر آلموسٹ حملہ کرنے کی تیاری کر چکے ہیں لوگ. ہمارا ہمسایہ ہم لوگوں سے پرابلمز کرنے کی فل کوشش میں ہے. اس نے جو بھی کھیل کھیلا وہ کسی حد تک اس میں کامیاب ضرور ہوا. اس نے میں 71 کی طرح بالکل ایلیمنیٹ کر چکا ہے وہ. اور انٹرنلی طور پر ہمارے ملک میں بالکل اگر
باہر کی ایک انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. پاکستان آرمی ایک ایکشن لے رہی ہے, اس ایکشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ کسی حد تک تو لوگ اس کے حق میں, کیونکہ آئی نو کہ وہاں پر لوگوں کی کسی حد تک اس کو سپورٹ ہے, لیکن بہت سے لوگ اس سے انکار بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے, اٹ شوڈ بی لیفٹ ٹو دی پیپل اوور دیئر فار دا ایکشن. ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ علی, سب سے پہلے تو ماشاءاللہ ہم ایک بات کہیں آپ سے کہ پاکستان کی ریاست کے بارے میں یہ فکر نہ کرنا کہ یہ ٹوٹ کے چھوٹی ہو جائے گی. اللہ کے فضل سے یہ قائم ہے, قائم رہے گی, بلکہ بڑھے گی. یہ بات تو ہم پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں, اس لیے نہیں کہہ رہے کہ صرف ایموشنل ریٹورک ہے. یہ ریاست اللہ کے فضل سے اب چھوٹی نہیں ہوتی. ہاں, ہمیں مار پڑ سکتی ہے, ہمیں چوٹ لگ سکتی ہے, ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں, ناٹ این ایشو. صحیح. لیکن یہ 71 والے حالات نہیں ہیں. اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. 1971 میں آلموسٹ تمام بنگالی پاپولیشن مغربی پاکستان کے خلاف بھڑکا دی گئی تھی. کئی برس کا کام, کئی برس کی سازشیں جو انڈین اور راک ایسٹ پاکستان میں کرتے رہے, ان کو مجیب الرحمان جیسی ایک یونیفائڈ کمانڈ مل گئی. ایک لیڈر تھا اس کا جس نے پوری بنگالی قوم کو بھڑکا دیا, اور جو ہماری پاکستانی فوج وہاں موجود بھی تھی اس کی تعداد 40-45 ہزار تھی. باقی 30-40 ہزار سویلینز تھے جو گرفتار ہوئے. ٹوٹل POW 92,000 تھے. ان 92,000 میں مسلح افواج کی 40,000 تھی, اور 40,000 مسلح افواج کے مقابلے پر کم از کم 6 لاکھ انڈین اور مکتی بانی آرمی تھی. کین یو امیجن دا فگر؟ اس پر کیوں نہیں بات کرتا کوئی؟ یعنی ایک پاکستانی ڈویژن کے مقابلے میں 14 انڈین ڈویژن تھے. 1:14 کا ریشو تھا. اور اس کے بعد ان کے پاس ایئر فورس تھی, اس کے بعد ان کے پاس آرمر آرٹلری اور ہیلی بارڈ بریگیڈ تھے, اس کے بعد نیول بلاکیڈ تھا, پھر اس کے بعد 40,000 کی آبادی کم از کم 5-6 کروڑ ہاسٹائل پاپولیشن کے درمیان میں تھی. اب مجھے بتاؤ کہ یہ صورتحال مغربی پاکستان میں ہو گئی ہے؟ یہ تو ملٹری اور انٹلیکچوئل امپاسبلٹی ہے. لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ اس پاکستان والے حالات بن گئے صرف مایوس کرنے کے لیے. اللہ کے فضل سے پاکستان کے 16 کروڑ یہاں متحد ہیں. ہم میں 2-4-5% ہوں گے جو فسادی ہے. پاکستان کے 6 لاکھ مسلح افواج ماشاءاللہ تمام پیراملٹریز کے ساتھ اور پوری قوم کے ساتھ اس ملک کے اندر موجود ہے. دشمن اللہ کے فضل سے 1:14 کے ریشو پہ نہیں ہے. یہ ہمارا دشمن اتنا ناپاک ہے کہ جب تک اس کو 1:10 کا کم از کم ریشو نہ ملے یہ ضرورت ہی کرتا ہے ہم سے حملہ کرنے کی. اور اللہ کے فضل سے ہم اس وقت ایک ایٹمی نیوکلیئر اسلامک پاور ہے. کوئی حالات 1971 والے نہیں ہے. لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر. اللہ کا بہت کرم اور احسان ہے. بلوچستان لبریشن آرمی کوئی مکتی بانی نہیں ہے. تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد جو سوسائڈ بامنگز کر رہے ہیں یہ کوئی مکتی بانی کی کیمپین نہیں ہے. اور کوئی انڈین آرمی اس طریقے سے مکتی بانی کے ساتھ کی سرحدوں میں داخل نہیں ہوتی جس طرح ایسٹ پاکستان میں ہوا تھا. تو اس بات کو سختی سے ریجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو مایوسی پھیلانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ 1971 والے حالات بن گئے, بالکل نہیں بنے اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بنے گے. اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ بینگ اے ڈیفense اینالسٹ, ٹھیک ہے, آپ کا کیا بلیو ہے پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ہماری فورسز, اور اگر آن گراؤنڈ, لیکن میں میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو اس وقت جن کی تھنکنگ, جن کو پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے, اور ہم ہر بندے کے پوائنٹ آف ویو کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, انشاءاللہ پاکستان ڈزنٹ وانٹ وار, لیکن اگر وار ہوتی بھی ہے تو کیا انڈین آرمی جس کو اسرائیلی ایئر کرافٹ کی سپورٹ حاصل ہے, وی آل نو دس بیکاز دے ہیو بین شوئنگ F-16s in their preparedness, جو کہ they don't have and it always come from Israel, جو انہوں نے کشمیر میں آج کل یہ حرکتیں کر رہے ہیں. The point is کہ کیا پاکستانی آرمی all on its own, پاکستانی قوم all its own will survive what if for example India opens border in Kashmir and Lahore sector? دیکھو علی, کچھ باتوں کو بہت ریئلسٹک ہم آپ سے کھل کے صاف بات کر رہے ہیں. ہم کسی قسم کا کوئی غلط یا جھوٹ یا ڈسپشن قوم کو بھی نہیں دینا چاہتے. بات یہ ہے کہ جنگ پوری قوم لڑتی ہے, صرف ہتھیاروں کے کمپیریزن سے جنگ نہیں لڑی جاتی. مگر آج کے دور میں ہتھیاروں کا کمپیریزن فرق ڈالتا ہے اس وقت جب قوم اکٹھا نہ ہو. اس وقت پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ ڈپلومیٹکلی ہمیں دنیا میں آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. میڈیا اور انفارمیشن وار میں ہم اپنا کیس پریزنٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے پاس ایک کرپٹ اور ناپاک حکومت جو کہ پلانٹ کی گئی ہے CIA کی طرف سے, وہ ہمارے اوپر مسلط ہے, اور ہمارا میڈیا پوری طرح پینیٹریٹ کیا جا چکا ہے جو قوم کو مایوس کر رہا ہے. اس صورت میں فوج اور قوم کے درمیان ایک ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. پچھلا جو
وقت ہم نے گزارا ہے اس دور میں بھی خاص طور پہ ٹرائبل ایریاز آپریشن کی وجہ سے وار آن ٹیرر میں جو امریکہ کا ساتھ دیا ہے اس کی وجہ سے فوج کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی